علمی پوائنٹ نمبر 1، اور وہ ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، راویہ ہیں اس حدیث کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، مردوں کو گالی مت دو، بے شک وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا۔ اگر وہ نیک مردے ہیں تو اپنے نیک اعمال کو پا چکے، اور اگر انہوں نے برائی کی ہے تو برے اعمال کو پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان کے لیے جو فیصلہ فرمانا ہے وہ کروائے گا۔ تم مردوں کو گالی مت دو، یعنی مردوں کو گالی نہیں دینی۔ کسی مرے ہوئے شخص کی کوئی غلطی ہائی لائٹ ہو جائے یہ الگ چیز ہے، وہ قرآن نے خود بھی کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے جو بھائی تھے، پیغمبر کے بھائی ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، دو نبیوں کے صحابی ہیں، اپنے بھائی کے صحابی بھی ہیں، اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ان کی برائی کا ذکر کیا ہے، ان پہ لعنت نہیں کی ہے۔ برائی کا ذکر الگ چیز ہے اور لان تان کرنا اور گالی گلوچ کرنا یہ الگ چیز ہے، کیونکہ اگر آپ برائی کا ذکر نہیں کریں گے تو ایون قرآن حکیم میں تو حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کا ذکر بھی 7 دفعہ آیا ہے، اور سورۃ الاعراف میں آیا کہ ہم یہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ اے اولاد آدم، جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلایا تھا تمہیں نہ ورگلاتے۔ اس کا مقصد نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام کی توہین نہیں تھا۔ تو آدم علیہ السلام اگر ڈسکس ہو سکتے ہیں تو صحابہ تو بہت چھوٹی ہستیاں ہیں ان کے مقابلے پہ، ہمارے مقابلے پہ نہیں، انبیاء کے مقابلے پہ۔ بھائیو اس میں شک نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ان پر لعنت کرنا یا گالی گلوچ کرنا اس کی شریعت نے قطعاً ہمیں اجازت نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے سے پہلے وہ گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے اللہ ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے لوگ چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما، ہمارے بھائیوں کی، اور ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی میل نہ رکھ، کوئی میل نہ رکھ ان کے بارے میں۔ وہ ظاہر ہے کہ یہ جس کو کہتے ہیں کہ خاص حد تک اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے پرفیکٹ ایمان کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اپنی حالت کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ کو پتا ہے کہ وحشی نے قتل کیا تھا حمزہ بن عبد المطلب کو، سیدنا حمزہ کو رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ فتح مکہ کے موقع پر وحشی پیش ہو گیا، آپ نے فرمایا تو وحشی ہے؟ کہا یا رسول اللہ حمزہ کا قاتل؟ یا رسول اللہ تیرا ایمان قبول ہے، لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی ہے؟ کون شخص کہہ رہا ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو مومنین کی جانوں پہ بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور ان سے بڑھ کر ان کے لیے حریص ہیں، لیکن ان کے جذبات کیا ہیں؟ حضرت حمزہ کے لیے جو حضور کے چچا بھی تھے اور دو شریک بھائی بھی تھے، کہ ایک شخص صحابی ہو چکا ہے، کلمہ پڑھ چکا ہے، لیکن کہا ہے کہ وحشی مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی۔ اب کوئی کہے گا کہ نبی علیہ السلام کے دل میں بغض وحشی تھا، لہٰذا ہم بھی ابھی جو مستقبل میں گفتگو کریں گے تو ہمارے بارے میں بھی کوئی بدگمانی نہ کرے کہ ہمارے دل میں کوئی بغض معاویہ ہے۔ میں پہلے ہی تواڈے کنوں یہ گلاں کٹ دیاں کہ اگر نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں نا کہ وحشی مجھے اپنی شکل نہ دکھا، وحشی قاتل حمزہ تھا، تو جو خاندان یعنی آل امیہ نبی علیہ السلام کی پوری نسل کے قتل ہونے کا سبب بنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کسی شخص کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنے بچوں سے؟ تو سیدنا حسن و حسین تو حضور کے بچے ہیں،
ان دونوں کی شہادت کا سبب جو خاندان بنا، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کے جذبات کیا ہوں گے؟ یہ تو 61 ہجری کے بعد نبی علیہ السلام اگر دنیا میں تشریف لے آتے تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا. خیر خواب میں آئے ہیں اور بڑے بڑے اشارے کیے ہیں، وہ بڑے ٹاپکس ہیں، میں حدیث بیان کروں، میں نے ریسرچ پیپر ہے اس کے اوپر، میں انشاءاللہ تعارف کروا دوں گا. تو فی الوقت میں اس کو تمہیدی گفتگو کے اوپر علمی پوائنٹ نمبر 1 میں یہیں پہ چھوڑتا ہوں. تو علمی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن گالی گلوچ نہ کیا جائے. اس حوالے سے میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی جانب سے ان کی کتابوں سے ایک ایک ریفرنس صرف کوٹ کروں گا کہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے معاویہ ابن ابی سفیان کے اوپر لعنت کرنے سے اور گالی گلوچ کرنے سے منع فرمایا ہے. اگرچہ انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی اور ایک بہت کریٹیکل ایشو تھا یہ، لیکن خود مولا علی نے کہا کہ صرف اس کی غلطی ہائی لائٹ کرو، اس کے اوپر لعنت مت کرو. تو یہ میں 2 ریفرنسز دکھاؤں گا. پہلا ریفرنس اہل سنت کا اور دوسرا اہل تشیع کا HD کیمرے کے اندر، تاکہ دونوں کی پبلک اور علماء کو سچائی پتہ چلے جو ان کی اپنے علماء نے صدیوں سے ان سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے ایکسٹریم رویے پبلک کے اندر آ گئے. یہ پہلی کتاب ہے المستدرک للحاکم، آلموسٹ 8,803 احادیث ایگزیکٹلی اس میں موجود ہے. المستدرک للحاکم جو ہے یہ 5ویں صدی ہجری کے اندر امام طبرانی کے شاگرد ہیں امام حاکم نشاپوری المتوفا 405 ہجری. انہوں نے یہ جمع کی، بخاری مسلم کی شرط کے اوپر انہوں نے احادیث جمع کی. اس کے اوپر تحکیم امام ذہبی نے بھی لگائی، اسی لیے کہا جاتا ہے المستدرک علی الصحیحین. بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثیں اس کے اندر جمع کی گئی ہیں. اس میں مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے اور آپ حیران ہوں گے یہ خطبہ مستدرک میں بھی ہے، سیم خطبہ نہج البلاغہ کے اندر بھی موجود ہے. یہ ان کو دکھائیں جی، میں نے انڈرلائن کیا ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8658، یہ بریلویوں کا ترجمہ ہی ہے، میں آپ کو دکھانے لگا ہوں المستدرک للحاکم کا. مولا علی علیہ السلام کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اہل شام، اہل صفین اور معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی اور ان کے بارے میں، کہ ان کے ساتھ آپ نے اختلاف کو کس نوعیت تک ڈسکس کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا. یہ HD کیمرے میں آئے گا انشاءاللہ تعالی، علماء کے لیے بھی اور عوام الناس کے لیے بھی فائدے کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ. مولا علی کیا کہتے ہیں؟ فلا تسبوا اہل الشام، اہل شام کو یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی کو، امیر شام اور ان کے ماننے والوں کو مت گالی دو. وَسَبُّوا ظَلَمَتَهُمْ، اور صرف ان کی برائی کو برا کہو. یہ جو ترجمہ ادھر کیا ہوا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ نہ آپ سن سکتے ہیں اور نہ میں سن سکتا ہوں، اس لیے میں وہی ترجمہ جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اہل شام کو گالی مت دو، ان کی برائی کو برا کہو. یہ تو تھا اہل سنت کا حوالہ. اب آ جائیں یہ مولا علی کے خطبات کا مجموعہ، شیعہ کی سب سے مشہور کتاب ہے نہج البلاغہ. یہ نہج البلاغہ جو ہے وہ مولانا مفتی جعفر حسین صاحب نے ترجمہ کیا ہے. اس کا PDF بھی آپ کو گوگل میں مل جائے گا. لاہور سے یہ شائع ہوئی ہے. اس میں مولا علی کے خطبات ہیں، شیعہ کے ہاں یہ بہت مقبول ہے. اس کی دوسری جلد میں خطبہ نمبر ہے 204. مولا علی نے کچھ ساتھیوں کو دیکھا کہ صفین کے مقام پہ وہ اہل شام پہ لعنت کر رہے ہیں، تو مولا علی نے ان کو روک دیا. یہ سنیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ شیعہ کی کتاب ہے. ان کے لیے بھی اب لمحہ فکریہ ہے یہ والا خطبہ جی، کہ مولا علی نے کیا فرمایا ہے کہ اہل شام کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ کیسی ہونی چاہیے. ان سے علمی اختلاف کریں، گالی گلوچ کی اجازت نہیں دی مولا علی نے. وَقَدْ سَمِعَ قَوْمٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ يَسُبُّونَ أَهْلَ الشَّامِ أَيَّامَ حَرْبِهِمْ بِصِفِّينَ. یہ خطبہ ہے اس موقع پر کہ جب مولا علی نے اپنے اصحاب کو سنا کہ وہ اہل شام کو گالیاں دے رہے تھے جنگ صفین کے موقع پر. تو اس کے جواب میں مولا علی نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کیسے کی ہے میں ترجمہ پڑھ کے بتاتا ہوں.
مولا علی نے کہا میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو، اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ٹھکانے کی بات ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں علمی طریقے سے اپنا اختلاف ریکارڈ کروائیں، گالی گلوچ سے نہیں۔ اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار یہی ہوگا، تم گالم گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی، اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا فرما، اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے بے خبر لوگ حق کو پہچان لیں اور گمراہی اور سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں۔ یعنی علمی طریقے سے جو لوگ ٹریک سے ہٹ چکے ہیں اہل شام، ان کو حق کی طرف بلاؤ۔ تو یہ میں نے دونوں کے پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ دیے ہیں، لہٰذا جن لوگوں نے بھی یعنی کاؤنٹر نیریٹو کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گالی گلوچ کیا ہے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ خود مولا علی کی وہ تعلیمات کے اوپر نہیں ہے۔ باقی جنہوں نے وہ حرکت کی ہے ان کی تو کلاس میں بعد میں لوں گا نا، پہلے تو میں اپنی سنیت جسٹیفائی کر لوں نا پبلک کے سامنے، وہ اگلے پوائنٹس آ رہے ہیں۔